کچھ لوگ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو انگوٹھے چومتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے نظر کمزور نہیں ہوتی، حدیث سے وضاحت کریں۔ حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے جی۔ اور جو انگوٹھے چومتے ہیں نا، پھر ان کی نظر کبھی کمزور ہونی تو ان کے گلاسز کیوں لگے ہوتے ہیں؟ ان کے گلاسز۔ پھر دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چومے۔ کیا حضرت ابو بکر صدیق اکیلے تھے، کوئی اور ان کو دیکھ نہیں رہا تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھ رہے تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھ رہے تھے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دیکھ رہے تھے، طلحہ زبیر کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں یہاں یوں کروں، آپ سارے دیکھتے ہو کہ نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے یوں کیا، کسی اور نے نہیں دیکھا۔ پھر دوسری چیز، اس کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی۔ آقا سے محبت کس کو نہیں ہے؟ ہر مسلمان کو ہے۔ جس کو آقا سے محبت نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو آقا کا نام لے، جن ہونٹوں سے وہ نام ادا ہو وہ ہونٹ چومے جائیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو نا۔ تو پھر جو شخص آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا ہے، جا کے اس کے ہونٹ چومو۔ چوم سکتے ہو؟ نہیں۔ پھر دوسری چیز، مان لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انگوٹھے میں آقا کا تصویر دیکھی جو یہ کہتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے چوما۔ چلو اس بات کو ہی مان لو، تو پھر صدیق جیسے اسلاف اپنے اندر پیدا کرو، پھر صدیق جیسی صفات اپنے اندر پیدا کرو، پھر آقا کے نام پہ ہر چیز، پھر آقا کی ہر بات پر من و ان، پھر صدیق جیسے بنو نا۔ کیوں نہیں بنتے؟ پھر کام صدیق جیسے نہیں کرنے ہیں، صرف اس بات پہ آ کے کہنا جی حضرت ابو بکر صدیق نے چوما تھا۔ اگر صدیق اکبر نے چوما تھا تو پھر باقی کسی صحابی نے کیوں نہ دیکھا اس چیز کو؟ میں یہاں کچھ بھی کروں، کوئی حرکت کروں، آپ سب کے سامنے ہے، آپ باہر گواہی بھی دیں کہ ہاں یہ حرکت، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حکم یہ ہے، حدیث میں حکم ہے کہ جب آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو درود شریف پڑھیے۔